بے شمار خرافات عام ہو گئی، بے شمار بدعات عام ہو گئی، طرح طرح کی رسومات عام ہو گئی جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، بالکل صحیح ہے۔ مفتی تقی عثمانی پاکستانی نے لکھا ہے کہ 5 نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں 18 مرتبہ یہ موقع آیا، آپ نے کبھی بھی 27 رجب کے آنے پر اہتمام کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام سے نہیں کہا کہ اس رات کو اہتمام کرنا عبادتوں کا، نہ تو خود آپ نے اہتمام کیا، نہ تو 27ویں رجب کے روزے کے بارے میں آپ نے کوئی حکم دیا، اور نہ ہی رکھا ہے آپ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صحیح حدیث کے اندر دیکھیں، کہیں بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا ہو، آپ نے اس رات میں صحابہ کرام کو عبادت کا تاکید کے ساتھ حکم دیا ہو، نہ تو آپ نے اہتمام کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کیا ہے، اس رات کو بہت تاکید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، پوری رات شب قدر شب برات کی طرح جاگ کر عبادت کرنے کی دوسروں کی تاکید کرتے ہیں، خود بھی جاگتے ہیں۔ اسی طرح 27ویں رجب کا روزہ رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی تاکید کرتے ہیں، نہ رکھنے والوں کو لعن طال کرتے ہیں، فرض سے زیادہ اس کا مرتبہ بڑھا دیا۔ یہی تو ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو چیز صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، جو چیز صحابہ کرام کی اولاد تابعین سے ثابت نہیں ہے، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ خرافات ہے۔ اب اگر آپ کہنے لگے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے کون سا غلط کام کر لیا؟ اگر اس رات میں ہم عبادت کا اہتمام کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کر لیں، تو کوئی گناہ تو کرنے نہیں لیا بھائی، شراب تو پی نہیں لی، زنا تو کرنے لیا بھائی، ڈاکہ تو ڈالا نہیں، میں نے عبادت ہی تو کی ہے، ثواب کا کام کیا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے، نقل سے ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، صحابہ کرام نے جیسے بتلایا ہے، اسی اعتبار سے اگر ہم دین پر عمل کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہی دین ہے۔ اگر ہم دین میں منمانی چیزیں داخل کرنے لگے تو وہ دین نہیں، وہ تو کیا ہے، منمانی چیزیں، مرضیات کے مطابق ہو گئی، اگر ہم چاہے تو کر لیں، چاہے نہ کریں۔ آپ بتائیے، مغرب میں 3 رکعتیں، کوئی شخص کہنے لگے 3 ہم 4 پڑھ لیتے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج ہے؟ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، 1 رکعت اور بڑھا کر پڑھ رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے، بددینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 3 رکعت پڑھنا ہے، 3 ہی پڑھنا ہے۔ جی فجر کیا ہوگا؟ اس کو دین نہیں کہیں گے، یہی کہیں گے کہ یہ شخص گمراہ ہو گیا، راہ حق سے ہٹ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باغی ہو گیا ہے۔ آج یہی حال ہمارا ہے۔ جب آپ سے ثابت نہیں روزہ رکھنا، جب آپ سے ثابت نہیں اس رات کی عبادت کا اہتمام کرنا، پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے بتلایا بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہی ہوا ایک مرتبہ، کچھ لوگوں نے اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا شروع کر دیا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے اہتمام کیا ہے، روزہ رکھا ہے، تو ایک ایک شخص کے پاس گئے، ایک ایک فرد کے پاس جا کر کہتے ہیں جی میرے سامنے پانی پیو، میرے سامنے کھاؤ، اس رات میں رسول اللہ سے ثابت نہیں روزہ رکھنا ہے، اس دن میں اس رات میں عبادت کا اہتمام ثابت نہیں ہے، 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، میرے سامنے کھاؤ۔ جو چیز رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہی تو بدعت ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں کھاؤ، جو چیز ثابت نہیں میرے محبوب سے ہے اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پس پردہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ چیز عبادت تھی لیکن رسول اللہ نے ہم سے چھپا لیا، یہی تو مطلب ہوگا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر کہہ رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرما کر فرما دیا تھا کہ دین آج مکمل ہو گیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں چلے گی۔ اب اگر ہم کرتے اپنی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آیت کا انکار کریں کہ نہیں دین ابھی مکمل نہیں ہوا جب تک کہ ہم اس میں کمی بیشی نہ کر لیں۔ کیا ہوئے؟ ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کریں گے۔ تو کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اس رات میں عبادت جو پہلے سے کرتا چلا آیا انسان ہے، جو تہجد کا پابند ہے، جو نوافل کا پابند ہے، وہ اسی طریقے سے کرے۔ جو شخص نہیں کرتا ہے وہ الگ سے اہتمام نہ کرے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے، نوافل نفلی روزے رکھنے کی عادت ہے اس کی، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو نہیں رکھ رہا ہے وہ اس کو کار خیر بہت بڑا ثواب کا ذریعہ سمجھ کے روزہ نہ رکھے، اسے منع کیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔